کیا کہیں پر بھی اگر فیصلے کی گھڑی آئے کہ جھوٹ بول کر اپنا فائدہ کروں یا سچ بول کر نقصان اٹھاؤں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ آپ دیکھ لیں، جو میں کرتا ہوں وہی یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پر غصہ آ جائے تو میں اس غصے کی حالت میں جو کچھ بولتا ہوں، آیا غصے کے اظہار، غضب کے اظہار کے لیے ناحق بولتا ہوں اور اس کی ناموس، اس کی ذات، اس کی حیثیت سب کو نشانہ بنا کے بالکل رگڑ کے رکھ دیتا ہوں، یا پھر انصاف کے ساتھ اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کی شخصیت کا خیال رکھتے ہوئے اپنا غصہ اتارنے کی بجائے میری زبان سے حق کا جملہ نکلتا ہے، جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے اس کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر جہنم ہے یا آپ کے اندر جنت ہے۔ جنت اور جہنم باہر کی چیزیں ہیں ہی نہیں، ہمارے اندر پل رہی ہیں بھائی، ہمارے اندر پل رہی ہیں۔ جب میرے سامنے اللہ نے رستے رکھ دیے ہیں، ایک نور کا رستہ ہے اور دوسرا ظلمت کا، ایک جنس کی خواہشات کی تکمیل کا رستہ ہے اور دوسرا اس جنس کی خواہش کا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کا۔ وہاں پر اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، کوئی سننے والا نہیں آئے، کوئی نوٹ کرنے والا نہیں آئے، وہاں پر میں کیا کرتا ہوں وہ عمل خود مجھے بتائے گا کہ میرے اندر جہنم قوی اور طاقتور ہے یا میرے اندر جنت قوی اور طاقتور ہے۔ مجھے خود پتہ چل جانا چاہیے، یہی چیز ہے۔ اور مرنے کے بعد یاد رکھیں، کسی نے آ کر ہمیں نہیں بتانا، انہی اعمال نے آ کر ہمیں بتانا کہ ہم تمہارے وہی اعمال ہیں بھائی، جو تم نے کیا تھا وہی ہم ہیں، جو تم نے سوچا تھا وہی ہم ہیں، جو تم نے عقیدہ اپنایا تھا وہی ہم ہیں، جو تم نے افعال انجام دیے تھے وہی ہم ہیں۔ باہر سے تو کوئی چیز نہیں آئی، سب کچھ وہی ہے جو میرے اسی 6 فٹ کے بدن سے سرزد ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے قرآن لے کر تو انسانوں کی تربیت کے لیے آئے، تربیت کے لیے۔ انسان من حیث انسان، اس کی 2 بڑی زندگی کے پہلو ہیں، اس کے وجود کے پہلو ہیں، 2 بڑے پہلو، ایک حیوانی ہے اور ایک انسانی۔ حیوانی پہلو اس دنیا میں جینے کے لیے ضروری ہے۔ حیوانی پہلو جنسی خواہش ہے، حیوانی پہلو ہے۔ حب ذات ہے کہ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے حتیٰ جب میرے اور والدین کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو میں والدین کی جگہ اپنی خواہش اپناتا ہوں، جبکہ ان سے میں پیدا ہوا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنے آپ کو ترجیح دی، والدین کو نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حب ذات، مجھے اپنی ذات سے محبت ہے۔ یعنی انسان اپنی ذات کو کسی چیز پر قربان نہیں کرتا، لیکن اپنی ذات پر ہر چیز کو قربان کرتا ہے۔ یہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، باہر سے نہیں آئی، اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ بھوک مجھے لگتی ہے میں کھاتا ہوں، اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو صفات ہیں، چاہے بھوک ہے، چاہے وہ حب ذات ہے، چاہے وہ حب مال ہے، چاہے وہ حب دنیا ہے، چاہے وہ حب جنس ہے، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ نے اس انسان کے اندر رکھی ہیں، حیوانی ہیں، رکھی اس لیے ہے کہ اس دنیا میں جینے کے لیے ان صفات کا انسان میں ہونا ضروری ہے۔ لیکن انہی صفات کو بے لگام نہیں چھوڑا، اس کو لگام دینے کے لیے الہی صفات بھی انسان کے اندر رکھ دیا ہے، لگام دینے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ عقل، وہ کیا ہے؟ فطرت سلیم، وہ کیا ہے؟ سچائی سے محبت، وہ کیا ہے؟ ظلم سے نفرت، وہ کیا ہے؟ حق سے محبت، وہ کیا ہے؟ باطل سے نفرت۔ اب آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص قتل کرے نا تو آپ اس سے کہیں کیا ہوا تھا، آپ وہ فخر سے کہے گا اس نے یہ کیا تھا تو میں نے اس کو مار دیا، فخر سے کہے گا، حب ذات۔ لیکن اگر اسی شخص کے سامنے کوئی ظالم کوئی مظلوم کو مارے تو وہ مظلوم کی حمایت کرے گا، ظالم کی مخالفت کرے گا۔
کیوں؟ یہ اس کی فطرت بول رہی ہوتی ہے. اپنی باری جب آتی ہے تو وہ جو حب ذات ہے اس کی وجہ سے اپنا ظلم وہ بھول جاتا ہے، مظلوم کو برا اور اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے. یہ حب ذات. لیکن عقل تو تسلیم کرتی ہے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے. اس لیے وہی شخص جو کمال کا ظالم ہو، آج کے جتنے سیاستدان، جتنے وڈیرے، جتنے ہمارے سابقہ اور آج کے جرنیل، جتنے بھی اہل اقتدار ہیں، ان کو دیکھ لینا، وہ جو بھی کام کریں گے کبھی یہ نہیں کہیں گے ہم ظلم کریں، وہ کہیں گے ہم انصاف کر رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم اچھا کام کر رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم بھلائی کا کام کر رہے ہیں. لیکن بھلائی کے نام پر وہ کر رہے ہوں گے جو برائی ہے. وجہ حب ذات، چونکہ میں کر رہا ہوں اس لیے اچھا ہے. اس لیے اللہ نے عقل کے ساتھ فطرت سلیم دے کر، کتاب کے ساتھ انبیاء کو بھیج کر انسان کے سامنے رستہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ اب اس رستے میں ادھر جاؤ گے تو جہنم ہے، ادھر آؤ گے تو جنت ہے، یہ کرو گے تو جنت ہے، وہ کرو گے تو جہنم ہے. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کفورا. ہم نے رستہ دکھا دیا ہے، اگر شاکر بنو تو اللہ تک پہنچو گے، اگر کافر بنو، کافر سے مراد اللہ کا منکر نہیں ہے، کافر سے مراد یعنی اللہ کی راہ سے ہٹ جانا. شاکر کے مقابلے میں، شاکر کے مقابلے، موحد کے مقابلے میں نہیں ہے. اما شاکر و اما کفورا. اگر تم نے کفران کیا، تم نے انکار کیا تو چلے جاؤ گے وہاں پر جہاں پر تمہارا ٹھکانہ ہے. اس لیے کہ اس کفران کا نتیجہ اور اس کفران کی اصل شکل یہ ہے. اب ایک اور اینگل سے دو جملے عرض کروں گا. آپ سب صاحبان اولاد ہیں، جو نوجوان ہیں ان کے گھروں میں ان کی بہنیں، بھائی چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہوں گے. ذرا دیکھیں جب ایک بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ایک اس کا بدن، ایک اس کے اندر موجود جان جس کو آپ روح کہتے ہیں. یہ جو روح ہے اور بدن ہے دونوں انسانی ہیں جب وہ باہر آتے ہیں. لیکن جب آہستہ آہستہ ٹائم گزرتا ہے تو بدن تو انسانی رہتا ہے لیکن روح کو انسانی رکھنے کے لیے دین کے رستے پر چلنا پڑتا ہے. توجہ ہے؟ اگر دین کے رستے پر چلتے رہے تو روح بھی انسانی ہوگی، ورنہ روح آہستہ 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 حیوانی بنتی چلے جائے گی، اور جیسے جیسے روح حیوانی ہوگی ویسے ویسے وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا اور مکمل حیوان بنے گا جب وہ بلوغت تک پہنچے گا. یہ جو انسان کے اندر صفات ہیں، یہی صفات ہیں جو یا جنت ہیں یا جہنم. امام سجاد علیہ السلام حج کے بعد مطاف میں تشریف فرماتے ہیں، سامنے خانہ کعبہ اور لوگ طواف کر رہے تھے. امام تشریف فرماتے ہیں، کچھ اصحاب بھی تشریف فرماتے ہیں. تو بعض نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ نے اس کی طرف توجہ دی، عرض کیا ما اکثر الحجیج، اس سال کتنی بڑی تعداد میں حاجی آئے ہوئے ہیں. آپ مسکرائے، فرمایا کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، کتنے کم حاجی ہیں اور کتنے زیادہ بڑی تعداد میں جانور اور درندے ہیں. بیچارہ پریشان ہو گیا، کہا احرام پہنے ہوئے لوگ، خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے والے لوگ، یہ جانور ہیں؟ فرمایا قریب آیا. قریب آیا، آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا. ہاتھ کے اشارے کا کیا مطلب ہے؟ اس عالم کی حقیقت دکھانا، صرف حقیقت دکھانا. ہاتھ کا اشارہ کیا، پردہ ہٹ گیا، حقائق عالم نظر آنے لگے. اب کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ وہی خانہ خدا ہے، وہی مطاف ہے جہاں پر طواف ہے، وہی آوازیں ہیں لبیک اللہم لبیک. لیکن کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی مگرمچھ ہے، کوئی چیتا ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی چوہا ہے، کوئی مختلف جانور، اور ان کے درمیان کچھ انسان بھی ہیں. پریشان ہوا، کہا کہ اپنا رسول اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا ان انسانوں کا باطن دیکھ رہے ہو. باطن جب انسان مرتا ہے اس دنیا میں جاتا ہے، اس بدن اور روح کو جدا کر دیا جاتا ہے، تو روح جب الگ ہوتی ہے تو اپنی اسی شکل میں ہوتی ہے جس شکل میں اندر اس روح نے پرورش پائی ہے. اب دیکھیے کہ وہ کتے کی روح ہے یا انسان کی روح ہے، بھیڑیے کی روح ہے یا انسان کی روح ہے، سانپ کی روح ہے یا انسان کی روح ہے.
جو انسان گھر جاتے ہی اپنے اہل و عیال پر غضبناک ہو کر دھاڑتا ہے وہ کتے سے بدتر شکل میں ہے. وہ کتا نہیں ہے, کتا اس طرح نہیں کرتا. میں گالی کے طور پر نہیں کہہ رہا, یہ میں احادیث بیان کر رہا ہوں کہ ایک انسان جب کسی کمزور کو دیکھ کر اس کو گالیوں سے نوازتا ہے, ایسے ہی تھپڑ مار دیتا ہے, کسی زیادتی کرنے والے کو معاف کرنے کی بجائے اپنے طاقت کے زوم میں اس کو رگڑ دیتا ہے, اس میں اور بھیڑیے میں کیا فرق ہے؟ یہاں انسانی لباس میں وہی کام ہے, ادھر حیوانی لباس میں وہی کام ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر وہی بھیڑیے والی روح ہے. اگر بدن سے روح الگ ہو جائے اور ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں تو بھیڑیا سامنے آئے گا, انسان تو نہیں. استاد آیت اللہ شہید مطہری کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑے فقیہ بھی تھے, فیلسوف بھی تھے, اور بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے مربی بھی تھے. انہوں نے اپنی نہج البلاغہ کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی ہے نہج البلاغہ کے تعارف پر. اس کے مقدمے میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے, کہتے ہیں میں اور میرا ایک دوست اصفہان چلے گئے ایک بہت بڑے عالم کے پاس کہ ہم ان سے نہج البلاغہ پڑھیں کچھ دن. کہتے ہیں ظاہراً رمضان المبارک کا مہینہ تھا, بڑا ہی مقدس مہینہ, اور انسان کے باطن کی تطہیر کا مہینہ, پاکیزگی کا مہینہ. کہتے ہیں ایک دن ہم استاد کے سامنے بیٹھے تھے. استاد بہت بڑے انسان تھے, اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی تھے. کہنے لگے ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کچھ ہی عرصے ان کی شاگردی کر کے کہ اگر خود نہج البلاغہ جو امیر المؤمنین کے معنوی کلمات ہیں, فرمایا کہ اگر نہج البلاغہ انسانی شکل اختیار کر لے تو ہمارے اس استاد کی شکل میں شاید ہمارے سامنے آئے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی شخصیت ہوگی. کہنے لگے کہ استاد جب آئے بیٹھے تو ابھی گفتگو کا آغاز نہیں ہوا لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہم تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. جب ان کے آنسو تھوڑے سے تھمے تو ہم نے وجہ پوچھی, وہ پھر روئے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا, مجھے لے جا کر قبر میں دفنا دیا گیا. جیسے ہی دفنا کر لوگ واپس لوٹے, میرے قبر کی ایک طرف ایک کھڑکی کھلی اور اس کھڑکی میں سے ایک کتے نے, سفید رنگ کا کتا تھا, اس نے مجھ پر حملہ کر دیا. جیسے ہی کتے نے مجھ پر حملہ کیا میں نے بے ساختہ کہا یا حسین. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا یا حسین, امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے اشارہ کیا, کتا میری قبر سے نکل گیا. میں نے سکون کا سانس لیا, امام کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے عرض کیا مولا یہ کیا تھا؟ مسکرائے, فرمایا کہ تمہیں یاد ہے؟ انہوں نے کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا مولا سے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ تو نہیں کیا, میں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی, میں نے کسی کا حق تو نہیں کھایا, میری تو ساری زندگی بڑی پاکیزہ گزری ہے, پھر یہ کتا کہاں سے آیا؟ میری قبر میں تو کسی کتے کو نہیں آنا چاہیے تھا. فرمایا تمہیں یاد ہے ایک دن جب تم اپنے گھر گئے, تم تھکے ہوئے تھے. کہاں؟ کہا جب تم گھر گئے تو تمہارے چھوٹے بچے شور مچا رہے تھے. کہاں؟ کہا تم لیٹے لیکن شور میں تمہیں نیند نہیں آئی. کہا ہاں نیند نہیں آئی. کہا جب تمہیں نیند نہیں آئی تو تمہیں غصہ آ گیا, تمہارا بی پی ہائی ہو گیا. کہا ہاں. تو کہا جب تم کمرے سے نکلے تو تمہارے بچوں نے تمہارے چہرے میں غضب کے آثار دیکھے تو وہ سہم گئے. یہ جو غضب ہے یہ وہی کتا تھا, یہ کتا وہی غضب تھا جو یہاں پر تمہارے پاس آیا, اس لیے کہ تمہارے اپنے وجود کا فعل ہے, کہیں اور سے نہیں آیا, تمہارے اپنے وجود کا فعل ہے. عزیزان من, جب ہم دین کو اس اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقین جانے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی, زندگی تبدیل ہو جائے گی. رسول کریم کی بارگاہ میں ایک جوان آیا, بیٹھا, بیٹھتے ہی اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. رسول اللہ مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے جنت میں اپنے لیے ایک پھلدار درخت اس الحمدللہ کے نتیجے میں اگا دیا ہے, یہ الحمدللہ جنت کا پھل ہے, جنت کا پھلدار درخت ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو میں نے تو بڑے باغات اگا دیے ہوں گے. فرمایا ہاں ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پیچھے سے اس پورے باغ کو جلانے کے لیے شعلہ نہ بھیجو. پوچھا وہ شعلہ کیا ہے؟ کہا تمہارا گناہ.
کوئی بھی گناہ کرو گے وہ تمہارا وہ گناہ شعلہ بن کر تمہاری ان تمام نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ان کے جن کے عقائد صحیح ہوں، جن کی توحید درست ہو، جن کی نبوت کا عقیدہ درست ہو، جن کی ولایت و امامت و خلافت کا عقیدہ درست ہو، جن کا معاد کا عقیدہ درست ہو، جو قرآن کریم کی حقانیت پر یقین رکھتے ہوں، جن کے عقائد درست ہوں، اعمال میں خرابی ہو، وہاں پر یہ مشکل ہے۔ جہاں عقائد ہی میں خرابی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے یاد رکھیے کہ پہلے مرحلے میں افکار کی تطہیر، دوسرے مرحلے میں اعمال کی تطہیر۔ کوئی بھی دن تاخیر نہیں ہوئی۔ زندگی کے آخری دن بھی انسان اگر اللہ کی طرف لوٹے، اپنی اصلاح کرے، تو اللہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے آپ کو غفور بھی کہا ہے اور رحیم بھی کہا ہے۔ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کی غفرانیت کا باعث بھی، نتیجہ بھی، اور اس کی رحیمیت کا سبب بھی، نتیجہ بھی یہی ہے کہ وہ بخش دیتا ہے اور وہ انسان کی تطہیر کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدے کے معاملے میں آپ کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل ٹھیک صاف ستھرا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور رسول کو مانے اور اہل البیت سے دوری اختیار کریں، ایسا نہ ہو۔ اہل البیت اس حوالے سے سب سے بڑی کسوٹی ہے۔ آپ چاہے اللہ کو 1000 سال تک اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے رہے اور رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے رہے، لیکن اگر اہل البیت کے حوالے سے کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض ہو تو وہ نہ رسول اللہ کی شفاعت پا سکتا ہے اور نہ ہی جنت کا منہ دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اہل البیت بڑے اہم ہیں اس معاملے میں، بہت ہی اساسی اور بنیادی کردار ہے۔ اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی روایت ہے، نبی کریم کی بھی احادیث میں موجود ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو مرتے ہوئے سب سے پہلے اس کے ساتھ جو چیز پیش آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرنے والا جب عزرائیل آتا ہے نا، کیونکہ جب انسان جانکری کے عالم سے گزرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت، اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے۔ کچھ اس دنیا کے اثرات اور کچھ اس دنیا کے اثرات، آنکھیں کھلنے لگتی ہیں، پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ ایسے موقع پر رسول اللہ کی بھی حدیث ہے اور امیر المومنین کی بھی۔ امیر المومنین نے حارث حمدان سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا حارث حمدان، اے حارث حمدان غور سے سنو، من یمت یرنی، جب بھی کوئی شخص مرتا ہے تو مرتے وقت جو چہرہ دیکھتا ہے وہ یا نبی کا چہرہ ہے یا میرا چہرہ ہے۔ نبی کریم کی بھی اس طرح کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو ہمیں دیکھتا ہے، ہم اہل البیت علیہم السلام کو۔ تو منافق بھی مرتا ہے، کافر بھی مرتا ہے، مشرک بھی مرتا ہے، مسلمان بھی مرتا ہے، تو کیا سب دیکھتے ہیں؟ ہاں بالکل سب دیکھتے ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہے ایک مومن اور ایک کافر میں، ایک مومن اور ایک مشرک میں، ایک مومن اور ایک منافق میں، ایک اہل قرآن اہل دین اور ایک اہل نفاق اور منکر خدا میں فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ جو ہمیں اور دین کو جس طرح سے سمجھتا تھا اسی طرح سے ہم موت کے وقت اس کو نظر آتے ہیں۔ جس کو ان ہستیوں سے محبت ہوتی ہے ان کو وہاں پر نور نظر آتا ہے، یہی چہرے نظر آتے ہیں، لیکن اس کی تسلی کا باعث بنتے ہیں، اس کے اطمینان کا باعث بنتے ہیں، ان کے اس پریشر اور پریشانی اور اضطراب کی دوری کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کافر ہوں گے، جو لوگ مرتد ہوں گے، جو لوگ مشرک ہوں گے، جو لوگ اہل نفاق ہوں گے، وہ وہاں پر جب ان ہستیوں کو دیکھیں گے تو وہیں سے ان کے عذاب کا سلسلہ ان کو دیکھتے ہی شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے اپنے اندر پالا ہوا ہے وہ نجاست ہے، پاکیت ہے ہی نہیں۔ لہذا اہل البیت علیہم السلام سے اور خصوصاً ولایت اہل البیت سے جڑے رہنا یہ
بہت ہی اہم ہے اس عالم میں نجات کے لیے. نجات کے لیے ایک شخص، آپ خود قرآن کریم پڑھتے ہیں، دیکھیے حضرت شیطان کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں قرآن کی آیات جو کہتی ہیں، شیطان کوئی اللہ کا دشمن تو نہیں تھا، اللہ کا دشمن نہیں تھا. اس نے، روایات بتاتی ہیں کتنے ہزار سال عبادت کی اللہ کی؟ 6000 سال. 6000 سال عبادت کے بعد وہ کہاں پر راندہ درگاہ ہوا؟ کیا اس نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا؟ نہیں. اللہ نے کہا تم سجدہ کرو، اس نے اللہ کو سجدہ کیا. لیکن جب اللہ نے کہا میرے بندے کو سجدہ کرو، تو وہاں پر کہا اے اللہ میں تجھے تو سجدہ کروں گا لیکن اس کو نہیں. کیوں؟ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار انا افضل منہ. تو نے اس کو خاک سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے. آگ خاک پر فضیلت رکھتی ہے تو میں اس سے بہتر ہوں. جب میں اس سے بہتر ہوں تو میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ تیرے سامنے کروں گا، تیری بارگاہ میں میں کبھی بھی نافرمان نہیں بنوں گا. لیکن اگر اس کے سامنے کہے گا وہاں پر میں نہیں مانوں گا. تو اس لیے سجدے کافی نہیں ہوتے جب تک انسان کی زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق مطیع نہ ہو اور وہ صاحب اطاعت نہ بنے. اس لیے اہل البیت کا تذکرہ آتا ہے کہ اہل البیت کی اطاعت، اہل البیت سے محبت، اہل البیت سے مودت، اہل البیت کا عشق، اہل البیت کو ہمیشہ دل میں زندہ رکھنا، یہ اس توحید اور رسالت کے عقیدے کی تکمیل کا ذریعہ ہے. اگر یہ ہے تو وہ قبول ہے، یہ نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہے. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. چونکہ مجلس ترہیم تھی اس لیے میں نے سمجھا کہ اس موضوع پر تھوڑی دیر آپ کی سمع خراشی کی جائے، چاہے آپ کو اچھی لگے یا بری، کم از کم زبردستی ہی صحیح کچھ باتیں آپ کے ذہن تک تو پہنچ جائیں. کہیں آپ سوچیں گے تو ضرور آپ یہ ضرور کہیں بھئی آج نہ کوئی انہوں نے فضائل بیان کیے، نہ کوئی انہوں نے ایسی کوئی وہ کی جس سے ہم تھوڑا سا واہ واہ کریں. لیکن وہ واہ واہ شاید کام دے نہ دے مجھے نہیں معلوم، یہ جو ہے ضرور کام دے گی. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. اتنا بڑا اجتماع ہے، ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. صلوات ہی کے حوالے سے ایک بات عرض کروں، درود کے حوالے سے. یہ جو آپ نے درود بھیجی ہے نا ابھی، یہ اگر آپ نے میری تھکن اتارنے کے لیے بھیجی ہے تو پھر یہ عبادت نہیں ہے. ورنہ اگر درود کو درود سمجھ کر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہے اس درود کی فضیلت کتنی ہے، اس درود کی برکتیں کتنی ہیں. اور درود کی برکت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ محمد و آل محمد کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، محمد و آل محمد کے لیے. اس لیے اس درود کے سبب سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی 1 کروڑ حاجتیں ہوں، 1 کروڑ حاجات، آپ تمام حاجات چھوڑ دیں، کوئی حاجت اللہ سے نہ مانگیں، آپ صرف درود پڑھتے رہیں، اللہ اس درود کے بدولت، درود کی برکت سے آپ کی وہ 1 کروڑ حاجات پوری کرے گا. اس لیے کہ درود چابی ہے، کنجی ہے. تمام مصیبتوں کو دور کرنے کی کنجی درود ہے. دعاؤں کی قبولیت کی چابی درود ہے. دل کی پاکیزگی کی چابی درود ہے. گناہوں کی بخشش کی چابی درود ہے. وجود کو پاک کرنے کی چابی درود ہے. درود کا مطلب یعنی نبی اور آل نبی کے دامن سے اس طرح سے متوسل ہونا کہ ہمیں کوئی بھی ان سے دور نہ کر سکے. اتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے. اس لیے کوشش کریں اپنی زندگی میں صبح، شام، رات، دن. ابھی آپ گھروں سے اٹھ کر یہاں پر مسجد میں آئے، واپس گھر جائیں گے تو آتے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ رستے میں جاتے ہوئے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں. اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں تو آپ نے ہو سکتا ہے کوئی چیز سنی ہو، کیا کریں گے آپ؟ اپنا وہ جو فارغ وقت ہے وہ درود میں صرف کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ وہ وقت درود میں صرف کریں تو قیامت تو بعد کی بات ہے، خود
برزخ میں روایات ہمیں بتاتی ہیں، بزرگوں کے اقوال یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ برزخ میں ایک درود جو یہاں پر ہم پڑھ کر جاتے ہیں، اس ایک درود کے نتیجے میں جو برکتیں اللہ ہمیں وہاں پر دیتا ہے، اس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے خدایا ہمیں ایک دفعہ مزید درود پڑھنے کی اجازت دے دے۔ جواب آئے گا درود پڑھنے کی جگہ وہ دنیا تھی، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر جب تک ہیں اپنا وہ وقت صرف کریں ان کاموں میں جس میں برکت ہو، جس میں روح ہو، جس میں نورانیت ہو، جس کے نتیجے میں روح میں طہارت آئے۔ روح میں جتنی طہارت آتی چلی جائے گی آپ اللہ کی طرف قربت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اپنے معیارات بدلیں، جو معیارات ہمارے ہاں ہیں وہ معیارات اللہ کے ہاں نہیں ہیں۔ ہم اپنی عام زندگی میں اگر مسجد کے لیے کوئی بندہ چندہ مانگنے جائے، ایک بندہ 1000 روپیہ دے، دوسرا بندہ 1,00,000 روپیہ، تو مسجد کی انتظامیہ کا بیہیویئر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جس نے 1,00,000 دیا ہے اس کے گن گائیں گے، جس نے 1,000 دیا ہے اور شکریہ ادا کر کے واپس آئیں گے، اس کے بعد کبھی یاد بھی نہیں کریں گے۔ یہی ہوگا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مقدار دیکھتے ہیں، ہم اس کی کمیت دیکھتے ہیں، ہم اس کو ترازو میں تولتے ہیں کلو میں کہ یہ کتنے کلو ہے، یہ کتنے کلو ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، اس کی مقدار کتنی ہے۔ کیا خدا کے ہاں بھی ایسا ہے؟ خدا کے ہاں ایسا نہیں۔ خدا کے معیارات کے بالکل برعکس ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک شخص 1 کروڑ روپیہ دے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت 1 پیسے کی نہ ہو، 1 پیسے کی، اور دوسرا بندہ صرف 10 روپیہ دے اور اس کی قیمت اس پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ ہو۔ معیار کیا ہے؟ معیار دل کی پاکیزگی اور نیت کا اخلاص، دل کی پاکیزگی اور نیت کا اخلاص۔ آپ اس کی مثالیں خود قرآن کریم میں دیکھ لیں بھائی، کہیں اور جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، قرآن کریم میں دیکھ لیں۔ سورہ حل اتی آپ سب کو یاد ہے۔ آپ جب مجالس میں محافل میں جاتے ہیں تو نبی کریم کے اصحاب میں یا اہل البیت میں ان کی فضیلتوں میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ آپ خطبہ سے اور اہل منبر سے سنتے ہیں اور کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ سب نے پڑھا ہے، چونکہ آپ سب نے پڑھا ہے اس لیے میں اسی واقعے پر وہ کروں گا تاکہ آپ کا ذہن تازہ ہو جائے اور سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے منت مانی کہ اگر یہ بچے بیماری سے نکل آئیں، ٹھیک ہو جائیں تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ ایسا ہی ہے، یاد ہے آپ سب؟ بچے ٹھیک ہو گئے، اس گھرانے نے روزہ رکھا، یاد ہے نا آپ کو؟ اب جب روزہ رکھا تو پہلا دن گزر گیا، مغرب کا وقت ہوا، اذان کا وقت ہوا، افطار کا ٹائم آیا، تو کیا ہوا؟ دسترخوان سجا ہوا ہے، دسترخوان پر کیا ہے؟ دسترخوان میں جو کی روٹی ہے، جو کی روٹی، اور ہو سکتا ہے چائے ہو سکتا ہے کوئی شوربہ ہو سکتا ہے کوئی دودھ دہی ہو سکتا ہے نمک ہو، چونکہ علی کے گھر میں یہی چیزیں ہوتی تھیں، اس کے علاوہ کوئی خاص چیز نہیں ہوتی تھی۔ پہلی رات کو قرآن نے کیا کہا؟ یتیم آیا، آپ نے وہ روٹیاں سب نے مل کر یتیم کو دے دی۔ اگلی رات کیا ہوا؟ اسیر آیا، روٹیاں ملا کے سب نے اسیر کو دے دی، بھوکے پیٹ پانی پی کے روزہ رکھ لیا، اگلا دن پھر روزے کا تھا۔ تیسری رات مسکین آیا، روٹیاں اس کو دے دی، جسے پیٹ بھرتا تھا وہ ان کو دے دی۔ اس کے بعد آیات اتری، ایک آیت نہیں کئی آیتیں اتری۔ سب سے معراج کی آیت یہ ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ معیار بتا دیا کہ معیار کیا ہے، وہ کیا ہے؟ انما، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نطعمکم کہ ہم تمہیں اطعام کرتے ہیں، یعنی تمہارا پیٹ بھرتے ہیں، تمہیں کھلاتے ہیں۔ کیوں؟ انما نطعمکم، کیوں نطعمکم، کیوں کھلاتے ہیں؟ لوجہ اللہ، تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو۔ لا نرید منکم، تم سے ہماری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے۔ کیسی خواہش؟ جزاء ولا شکورا، کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔
کوئی ہمیں اجر دو. لوگ کہیں گے یہ بڑا زبردست آدمی ہے, یہ غریبوں کو کھلاتا ہے, یہ بڑا زبردست آدمی ہے, بڑے لاکھوں کے بیل لا کر تقسیم کرتا ہے اور قربانی کرتا ہے, یہ بڑا زبردست آدمی ہے, مسجد میں اس نے اتنا چندہ دے دیا ہے, یہ بڑا زبردست آدمی ہے, اس نے جو ہے اتنے یتیموں کے پرورش کا اہتمام کیا ہے اور بیواؤں کو پالا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہے. معیار یہ ہے کہ اللہ کہے, معیار یہ ہے. اب آپ یہاں پر خود انہی روٹیوں کے بارے میں دیکھ لیں. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو امیر المومنین کے گھرانے نے روٹی دیا ہے, 4 بندوں نے, 5 بندوں نے, 5 شخصیات نے 5 روٹیاں دی ہوں گی, ان روٹیوں کی قیمت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی ان کی قیمت؟ اگر آج آپ کے گھر میں یہی روٹی پکے, جو کی روٹی, تو اس کی کیا قیمت ہوگی؟ 20 روپے, 25 روپے, اس سے زیادہ نہیں. 25 روپے کی روٹی ہوئی. آپ اگر 25 روپیہ کسی فقیر مانگنے والے کو دیں نا, تو وہ ٹیڑھی نگاہ سے, ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے, یار یہ کوئی پیسہ ہے, اس سے تو کچھ نہیں آتا, یہ سب میں کیا کروں. کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے, 100 سے کم پر تو وہ راضی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, قیمت کیا ہے؟ 25 روپیہ. لیکن اس 25 روپے کی روٹی کی اتنی قیمت ہے کہ وہ اللہ جو اس پوری عالم ہستی کا خالق ہے, وہ اس عمل کو اتنا بلند سمجھے کہ اس عمل کے نتیجے میں مسلسل 18-20 آیتیں اتار کر بتائے کہ یہ ہے معیار جو علی اور علی کے گھر والے کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ میں جو دے رہا ہوں اس کی مقدار کیا ہے. نہیں, یہ سوچیں کہ عمل آیا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے یا نہیں ہے. کم دیتے ہوئے نہ شرمائیں, نہ دینا شرمانے کا باعث ہے, کم دینا شرمانے کا باعث نہیں ہے. یہ بھی حدیث ہے, روایت ہے. اسی طرح سے چھپا کر دینا معیار ہے, آشکار کر کے دینا معیار نہیں ہے. دینے کے بعد میں ادھر ادھر دیکھوں کہ بھئی میں نے یہ نیک کام کیا تھا, لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ نے لوگوں کے لیے کیا تھا, اللہ کے لیے نہیں کیا تھا. یہی سے آپ کے ہاتھ میں کسوٹی آ گئی. آپ کے اندر جب یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں دیکھوں لوگ کیا کہتے ہیں, تو یہی سے پتا چل گیا کہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے کیا. اللہ کے لیے کیا ہوتا تو آپ کو لوگوں کی بالکل پرواہ نہ ہوتی. آپ کی فکر یہ ہوتی ہے اللہ کیا کہتا ہے. آپ نے جب لوگوں کی طرف دیکھا تو بات ختم ہو گئی. ایک واقعے سے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ شاید مشہد گئے ہوں زیارت کے لیے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ. جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں, پاکستان سے, انڈیا سے, وہ مشہد جانے کے بعد نیشابور جاتے ہیں. نیشابور میں امام رضا علیہ السلام کی قدم گاہ ہے. وہاں پر جا کر اس قدم گاہ کی بھی زیارت کرتے ہیں. امام یہاں پر ہیں, لوگ ادھر قدم کے نشان دیکھنے جاتے ہیں, خود امام یہاں پر. بہرحال نیشابور جب آپ جاتے ہیں تو شہر میں داخل ہوتے ہیں, ایک بہت بڑا چوک ہے. اس چوک سے مختلف سڑکیں نکلتی ہیں. اس چوک کے بالکل درمیان میں ایک مزار ہے. مزار ایک خاتون کا ہے, اور اس خاتون کا نام تاریخ میں ہے, تاریخ نے نقل کیا ہے. یہ خاتون کب اس علاقے میں رہتی تھی؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں, اس دور میں امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی, اور شہادت کے بعد اب امام موسی بن جعفر علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوا. تو بعض لوگوں نے کہا نہیں, حضرت اسماعیل امام ہیں جو حضرت صادق علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے. جھگڑا شروع ہوا. کچھ لوگوں نے کہا ہم ان کو مانتے ہیں, ان کو نہیں مانتے. اب لوگوں میں چمے گوئیاں شروع ہو گئیں, وہ ہیں یا یہ ہیں. نتیجہ لوگوں میں شک اور شبہ پیدا ہوا. نیشابور کے لوگوں نے اپنے زکوٰۃ کا, خمس کا, عطیات کا مال جمع کیا اور کہا کہ ہم جاتے ہیں مدینہ امام موسی بن جعفر علیہ السلام کی بارگاہ میں, چونکہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ امام ہیں. ان کو آزماتے ہیں, کچھ سوالات کرتے ہیں, وہ جواب دیں تو ان کو دے دیں گے, ورنہ جو ہے اصل امام کو تلاش کریں گے. مال سارا جمع کیا, خچروں پہ لادا, اونٹوں پہ لادا, نکلنے لگے تو پیچھے سے آواز آئی بوڑھی سی خاتون کی.
دیکھا یہ خاتون ہے جس کو ام شتیتا کہتے ہیں. پکارا کہ قافلے والوں رکو، سنا ہے تم لوگ مدینہ جا رہے ہو. کہا میری طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ ہے، یہ تم نے میرے وقت کے امام کو دینا ہے. اچھا. وہ اٹھا لیا. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا 4 انڈے ہیں، 5 دینار ہیں اور 1 گز کپڑا ہے. میری پوری جمع پونجی یہی ہے. تم لوگ سیٹ ہو، دولت مند لوگ ہو، تمہارے پاس اتنی ساری دولت تھی اس لیے تم نے اونٹوں پر لادا، خچروں پر لادا. میرے پاس صرف یہی ایک پوٹلی ہے، لیکن یہ میں نے اپنے امام کے لیے رکھی ہوئی، یہ لے جاؤ. لے کے چل پڑے. مدینہ پہنچے، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو جب بیٹھے تو امام نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ نیشاپور والو، کیا تمہارے سوالات کا جواب میں خود دوں یا تم پہلے پوچھو گے اس کے بعد میں جواب دوں؟ عرض کیا مولا اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہم سوالات لکھ کر لائے ہیں تو پھر آپ ہی سوالات بھی بتائیے، جوابات بھی. امام نے ایک ایک کر کے ان کے سوالات لیے، سوالات بیان کیے اور پھر جوابات دیے. وہ مطمئن ہو گئے. کہا کہ ٹھیک ہے یہی امام ہے. کہا مولا یہ آپ کا مال ہے، یہ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، ہم اٹھ رہے ہیں. جب اٹھنے لگے تو امام نے پوچھا کہ وہ جس خاتون نے تمہیں تحفہ دیا تھا وہ تحفہ کہاں ہے؟ گئے، ڈھونڈا، لے کر آئے. اب ذرا امام کا بیہیویئر دیکھیں. اونٹوں پر لدے ہوئے تمام مال و اسباب میں سے کسی چیز کے بارے میں امام نے پوچھا نہیں. ایک لفظ نہ ہاں نہ. اتار لو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن پوچھا تو اس خاتون کے مال کے حوالے سے جس میں 5 درہم ہیں، 4 انڈے ہیں، 1 گز کپڑا. اب جب وہ تلاش کر کے لے کر آئے تو امام نے لیا، اندر تشریف لے گئے اور کچھ دیر بعد واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک تھیلا، ایک پیکٹ تھا. فرمایا کہ جب تم نیشابور جاؤ تو ہماری طرف سے یہ تحفہ اس خاتون کو دینا. ان لوگوں کو کوئی تحفہ نہیں ملا. کہا اس خاتون کو یہ تحفہ دینا. پوچھا یا ابن رسول اللہ اس تحفے میں کیا ہے جو ہم یہاں سے لے کر جائیں؟ فرمایا کہ اس میں 17 درہم ہے اور میری والدہ کی قمیص ہے، یہ تم نے لے جا کر اس کو دینا ہے. اور اس کو یہ کہنا ہے کہ جس دن تم لوگ نیشابور پہنچو گے اس کے ٹھیک 17 دن کے بعد اس خاتون کا انتقال ہو جائے گا. اس کے پاس ٹوٹل 17 دن ہیں زندگی کے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ اشرفیہ، یہ درہم اور قمیص اس کو دینا اور اسے کہنا کہ جب تک وہ زندہ ہے یہی ان 17 درہموں میں سے خرچ کرے. جو بچ جائے آخری دن وصیت کر دے کہ جو بچا ہوا پیسہ ہے اسی سے اس کے غسل کا، اس کے کفن کا، اس کی تدفین کا، اس کے نیازوں کا بندوبست کیا جائے. فرمایا ٹھیک. کہا قمیص؟ کہا یہ میری والدہ کی قمیص ہے، اس سے کہنا کہ وصیت کر جائے کہ جب اس کا انتقال ہو اور اس کو کفن پہنایا جائے تو اس کے اوپر میری والدہ کی یہ قمیص پہنا دی جائے. کہا اس کا فائدہ؟ فرمایا کہ جب اس کو قبر میں لٹا دیا جائے گا تو فشار قبر سے وہ خاتون محفوظ ہو جائے گی. کہا ٹھیک. جب چلنے لگے فرمایا کہ ایک اور بات اس سے کہنا. وہ کیا؟ فرمایا اسے کہنا کہ وصیت کرے کہ اس کا جنازہ کوئی نہ پڑھائے. تعجب سے پوچھا پھر کون پڑھائے گا؟ ایسے ہی دفنائیں گے؟ کہا نہیں. کہا پھر؟ فرمایا کہ میں خود آؤں گا مدینہ سے اس کے جنازے کو پڑھانے کے لیے. اور ایسا ہی ہوا. اب جب جنازہ تیار ہوا سب کو پتا چل گیا بھئی امام نے اس خاتون کو اتنی قیمت دی، اتنی اہمیت دیا ہے. تو سارا شہر امڈ آیا. اب ہر ایک کی خواہش تھی لیکن پتا چلا کہ اس خاتون نے وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا. اب لوگ کھڑے ہیں صفوں میں. جیسے ہی صفیں ٹھیک ہوئی ویسے ہی ایک سوار آیا، سواری سے اترا، صفوں کے سامنے کھڑا ہوا، تکبیر کہا، نماز پڑھائی اور اشارہ کیا اب دفناؤ، اور دوبارہ اپنی سواری پر بیٹھ کر آنکھوں سے وہ سوار اوجل ہو گئے. سوال یہ ہے کہ اس خاتون میں کمال کیا تھا؟ اس نے جو کچھ کیا، نمبر 1 اس کی پوری زندگی کا حاصل وہی تھا، اور دوسرا کمال اخلاص کے ساتھ جو اس کے پاس تھا وہ اس نے اپنے مولا کے سامنے پیش کیا. جن کے پاس بہت کچھ تھا، اتراتے تھے، ان کو کوئی اہمیت نہیں ملی. اہمیت ملی تو اس کو جس کا دل اتنا پاک تھا. اس لیے کبھی بھی عمل کی کثرت پر فخر نہ کرے. دولت
آپ کے پاس زیادہ ہے اور آپ دے رہے ہیں، فخر نہ کریں. آپ کے اگر اندر اخلاص ہے اور اس اخلاص کی بنیاد پر آپ 1 روپیہ دیتے ہیں تو اس 1 روپے کی قیمت ہے، اور اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کروڑوں دیں، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے. اس لیے معیارات کو سمجھیں. معیارات کیا ہے؟ جب ایک شخص اس دنیا سے جاتا ہے نا، یہی چیزیں اس کے کام آتی ہیں. قبر کے پہلے مرحلے سے وہ جو جان بدن سے نکلتی ہے، اس موقع سے لے کر برزخ تک، اور برزخ سے لے کر عالم محشر تک جو چیزیں اس کے کام آتی ہیں وہ یہ ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ وہ اس دنیا سے گیا ہے. میرے اس موبائل میں کلپ ہے خاتون کی، اپنے جانکنی کے عالم میں تھی، جانکنی کے عالم میں، اور اس کے عزیز و اقارب نے اس کی ویڈیو بنائی. تو جانکنی کے عالم میں زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے اچانک اس نے سر اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا اور اس نے کہا لوگو خاموش رہو، میرے مہمان آ گئے ہیں مجھے لینے کے لیے، میرے مہمان آ گئے ہیں مجھے لینے کے لیے. یہ کہا، گردن یوں اشارہ کیا، گردن ڈھلک گئی اور دنیا سے اٹھ گئی. جو مرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے، جو زندہ ہیں ان کو نہیں پتا چلتا، لیکن مرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے. اس لیے ہمارے بہت سارے اساتذہ، بہت سارے ایسے بزرگ موت کے موقع پر وضو کر کے سفید کپڑے پہن کر صاف ستھرے بستر پر لیٹ کر نہیں، بیٹھ کر انتظار کرتے تھے. بعض بزرگوں کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ اپنے بچوں سے کہا آج میرا آخری دن ہے، مجھے تیار کرو. تیار ہوئے اور جیسے ہی تیار ہو کر بیٹھے، سامنے دیکھا تو ایک جملہ کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. یہ کہا اور اس کے بعد آرام سے سر تکیے پر رکھا اور دنیا سے اٹھ گیا. اہل البیت زندگی کے اس مرحلے پر، جو سب سے سخت مرحلہ ہے اس دنیا سے اس دنیا منتقل ہونے کا مرحلہ، یہاں پر بھی اگر کوئی کام آ سکتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، تو وہ ہستیاں ہیں جو نبی کے گھرانے کی ہستیاں ہیں، وہ ہستیاں ہیں. اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو یقینی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. ٹائم زیادہ ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا. چند جملے میں مصائب کے عرض کرتا ہوں. جو ہم کربلا والوں کی عزاداری کرتے ہیں، کربلا والوں کے غم کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ اس غم کو ہم اپنا غم سمجھتے ہیں. جب ہم اس غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں تو وہ غم ہمیں اندر سے رلاتا ہے. یہ جو رونے کی کیفیت ہے، یہ اندر روح کی پاکیزگی کی دلیل ہے. انبیاء کی سب سے بڑی عبادتیں ان کا رونا ہے. رونا جو اللہ کے لیے ہے، اس سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں ہے. یہ جو رونا اہل البیت کے غم میں ہے، یہ غم کا رونا انسان کے باطن کی تطہیر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، گناہوں کو دھونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، انسان کو پاک اور نورانی کر کے اس بارگاہ میں پہنچنے کے قابل بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور یہ کیفیت، یہ توفیق انہی کو حاصل ہوتی ہے جن پر ائمہ اہل البیت کی خاص نگاہ ہو. ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا ہے. اس لیے جن کے دلوں میں یہ درد ہوتا ہے، وہ جیسے ہی آج آپ بھی اسی طرح سے جب تذکرہ ہوتا ہے کربلا کا، جب تذکرہ ہوتا ہے رسول اللہ کے پیاروں کا، جب تذکرہ ہوتا ہے ان کے غموں کا، تو جیسے ہی تذکرہ شروع ہوتا ہے ویسے ہی سر جھک جاتے ہیں اور انسان بلک بلک کر رونا شروع ہو جاتا ہے. یہ رونا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل ادھر جڑے ہوئے ہیں، دل ادھر جڑے ہوئے ہیں. یہ جو دلوں کا جڑنا ہے، یہی اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی نجات کا سبب ہے. نجات کا سبب یہی ہے. یہ سب سے بہترین اور مختصر ترین رستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان عذاب خدا سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اپنی آنکھوں کو تر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ. جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، شام غریباں عجیب تھی. شام غریباں بہت عجیب تھی، بہت ہی عجیب.
حمید ابن مسلم راوی ہے اور یزیدی فوج کا راوی ہے، کاتب ہے، لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب امام حسین شہید ہو گئے تو اس کے بعد ایک عجیب منظر تھا کہ لشکر یزید نے امام حسین کے لواحقین اور ان مظلوموں کے خیموں کو ایک ایک کر کے آگ لگانا شروع کر دیا. جب خیمے جلنے لگے تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اہل البیت کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہوئے نبی کریم کو یاد کرتے تھے، حضرت علی مرتضیٰ کو یاد کرتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا کو یاد کرتے تھے، خود امام حسین کو یاد کرتے تھے، اور روتے ہوئے واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ کہتے ہوئے خیموں سے باہر آئے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے گنے 26 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے جو اسی طرح روتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے. اور جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے دیکھا ان خیموں سے مخدرات بھی نکلی اور صحرائے کربلا میں بکھر گئیں اور بچے بھی نکلے. ایک خیمہ میں نے دیکھا، اس خیمے سے ایک اونچے قد کی خاتون کبھی باہر آتی، کبھی واپس اندر جاتی، کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی. میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ جواب ملا علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا یہ بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا اندر زین العابدین بیمار ہیں، غشی کے عالم میں ہیں، اور زینب کبریٰ اس اپنے بیمار بھتیجے کو اٹھا نہیں سکتی، اس لیے پریشان ہیں، بھاگ نہیں سکتی. اس اسنا میں کہتا ہے میں نے دیکھا کہ چند خواتین نے مدد کی، سید الساجدین کو باہر نکالا. جیسے ہی باہر نکالا وہ خیمہ بھی جل گیا، اور جب یہ سارے خیمے جل گئے تو اس کے بعد میری نگاہ ان بچوں کو تلاش کر رہی تھی جو ان خیموں سے نکل کر صحرا کی تاریکی میں بکھر گئے تھے. میری نگاہیں پڑ گئیں ایک چھوٹی سی بچی پر. میں نے دیکھا چھوٹی سی معصوم بچی ہے، اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بیچاری رو رہی ہے. اور جب میں نے دیکھا وہ رو رہی ہے، میں بھاگا، بچی کو روکا، اس کے دامن کی آگ میں نے بجھائی. جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی، اس بچی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر اپنی آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک سوال کیا کہ یہاں پر تو اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں کربلا میں وہ مارنے والے تھے، وہ مال لوٹنے والے تھے، وہ ہمارے خیموں کو جلانے والے تھے، تم پہلے شخص ہو جو ہماری آگ بجھانے کے لیے آئے ہو. کہتا ہے جب میں نے یہ سوال اس بچی کی آنکھوں میں دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کے رخسار سیاہ ہو گئے. میں نے دیکھا اس کے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے اور خون رس رہا ہے. میں نے دیکھا اس کے بدن کے مختلف حصے زخمی ہیں. میں نے پوچھا بیٹا یہ تمہارا بدن زخمی کیوں ہے؟ جواب ملا ان ظالموں نے جب ہمارے مخنعے اور چادریں چھیننی چاہیں تو نیزے کی انیاں استعمال کی جس سے ہم زخمی ہوئے. میں نے پوچھا یہ تمہارے رخسار کیوں سیاہ ہے؟ کہا جب یہ لوٹ رہے تھے تو میں نے بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے اتنے تماچے مارے کہ میرے رخسار سیاہ ہو گئے. میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے، خون رس رہا ہے. کہا میرے بابا نے مجھے بالیاں دی تھی، وہ بالیاں میرے کانوں میں تھی، ان ظالموں نے اس زور سے کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی اور خون رس رہا ہے. میں نے پوچھا بیٹی تم ہو کون جس پر اتنا ظلم ہوا؟ کہا میں حسین کے سینے پر سونے والی حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہوں. میں نے پوچھا بیٹی بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں، کیا کروں جس سے تمہیں تھوڑا سا سکون ملے، تمہارا غم ہلکا ہو؟ اس بچی نے ایک عجیب سوال کیا. کہا ذرا مجھے بتاؤ نجف کا رستہ کس طرف ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألک اللہم وندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. سب مل کر 10 بار اونچی آواز سے اللہ کو پکاریے. یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اگر آپ کی اپنی کچھ دعائیں ہیں اور یقیناً ہوں گی تو مل کر اونچی آواز سے آمین کہیں گے تو سب کی دعائیں قبول ہوں گی. خدایا
جس مرحوم کے لیے آج کے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اس کی قبر پر اپنی رحمتیں نازل فرما، باللہ اس کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اس کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ باراللہ ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب پر رحم فرما، ان کے گناہوں کی بخشش فرما۔ آمین اونچی آواز سے کہیں، خدایا ہم سب پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کی تطہیر فرما، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ باللہ جب تک ہم زندہ ہیں نبی اور آل نبی کے رستے پر استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ باللہ ہمیں نبی اور آل نبی کے معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ باللہ ہمیں قرآن اور اہل البیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ باللہ قرآن کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اہل البیت کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ باللہ جب تک ہم زندہ ہیں نبی کے رستے پر ایمان کے ساتھ جینا نصیب فرما، مرنے لگے تو نبی اور آل نبی کے رستے پر موت نصیب فرما۔ باللہ موت سے پہلے توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما۔ باللہ موت کے موقع پر نبی و علی و آل علی کا دیدار نصیب فرما، قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما، برزخ میں اہل البیت کے سائے میں مقام عطا فرما۔ باللہ محشر میں بی بی دو عالم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ باللہ پچھلے سال ان دنوں میں جو لوگ زندہ تھے اور آج تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ باللہ جن کی زندگی کے یہ آخری ایام ہیں یا آخری سال ہے، خدایا تجھے اہل البیت کا واسطہ ان سب کو پاک کر کے معاف کر کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ باللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ باللہ ہمیں عبادتوں کی لذتوں سے آشنا فرما، ہماری روحوں کو منور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اس مجلس کے بانیوں کو بھی اور اس مسجد کے بانیوں کو، مسجد میں دامے درمے سخنے جن جن لوگوں نے زحمت کی اور مسجد کھڑی کی ہے ان سب کے تمام مؤمنین اور تمام ارواح کے ایصال ثواب کے لیے سب مل کر، اور خصوصاً مولانا افتخار صاحب جو مرحوم ہو گئے اور اس مسجد میں انہوں نے خدمات انجام دی، ان کی روح کی شادی اور ان کی روح کی خوشی کے لیے سب مل کر 3 بار اونچی آواز سے وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے بر محمد و آل محمد۔